کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ مرشد کو تلاش نہیں کرتے بلکہ مرشد آپ کو تلاش کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ استاد کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لیکن ان کی انا ابھی بھی ہر فیصلے پر قابو پائے بیٹھی ہے۔ اگر آپ کی روح میں حقیقی شدت اور طلب نہ ہو تو کوئی رہنما آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ آج ہم اس خاموش کیمیا کا راز کھولیں گے جو خود ہی کو تحلیل کر کے فقیرانہ راستہ آشکار کرتی ہے۔ اکثر روحانی سالک اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ استاد کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی انا ابھی بھی ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں، نظریات اور عملی مشقیں ہی سب کچھ ہیں، لیکن یہ محض ابتدائی قدم ہے۔ اصل سفر تو اندرونی کیفیت میں شروع ہوتا ہے۔ حقیقی طلب وہ شدت ہے جو انسان کی روح میں خالی پن اور اندرونی ضرورت سے جنم لیتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنی دنیاوی خواہشات، انا کی حفاظت اور خودی کے جھوٹے تسلسل کو توڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بغیر اس شدت کے کوئی مرشد آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ روحانی سفر کا آغاز ہمیشہ اندرونی بحران سے ہوتا ہے۔ یہ بحران انسان کی روح میں خالی پن پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جس میں استاد کی موجودگی داخل ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مرشد آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب آپ کی طلب، شدت اور خلوص ایک حد تک پہنچ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خاموش کیمیا عمل میں آتی ہے، انا تحلیل ہوتی ہے اور فقیرانہ راستہ آپ کے سامنے کھلتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی انا روحانی راہ کی رہنمائی کر رہی ہے، جبکہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ سچ کی تلاش میں ہیں؟ اکثر سالک تنہا بھیڑیے کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جو خود اپنا استاد بن کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ طاقتیں اور نشانیاں جو آپ تلاش کر رہے ہیں، دراصل نفس کے بھیس میں چھپی ہوئی آزمائشیں ہیں۔ حقیقی طلب صرف اسی وقت کھلتی ہے جب آپ اپنی انا کو جھوٹا محسوس کرنے لگیں اور روحانی خلا کو قبول کریں۔ انسان کی نفس کی فطرت اکثر روحانی سفر میں سب سے بڑا جال بنتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے روحانیت کا بھیس اوڑھ لیتی ہے تاکہ آپ کی تلاش خود ہی کی خدمت کرے، حقیقت کی نہیں۔ اکثر سالک تنہا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، خود اپنے استاد بن جاتے ہیں اور اپنی خامیوں اور انا کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک لمحہ ہے جب عقل، علم اور مشقیں خود ہی کے غلام بن جائیں۔ کتابیں، نظریات اور مشقیں محض ابتدائی رہنمائی ہیں۔ حقیقی طلب وہ شدت ہے جو انسان کے اندرونی خالی پن سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیفیت جس میں انسان اپنی دنیاوی خواہشات اور جھوٹی انا کی حدوں کو توڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک استاد کی نظر سے دل میں ایسا اثر پڑتا ہے جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے؟ وہ لمحات جب آپ کی روح کا خالص پن استاد کی موجودگی سے ٹکراتا ہے، حقیقی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کامل رہنما وہ نہیں جو صرف سکون دے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے چھپے ہوئے نقائص کی عکاسی کرے۔ ایک نظر، صرف ایک نظر، آپ کے دل کی کیمیا کو متحرک کر سکتی ہے اور روحانی سفر کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ کامل رہنما کی پہچان صرف اس کی تعلیم یا علم سے نہیں، بلکہ اس کی صلاحیت سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر نقائص کو ڈھونڈے۔ یہ وہ شفاف آئینہ ہے جو آپ کی انا کو صاف کرتا ہے اور حقیقت کی روشنی دکھاتا ہے۔ نظر کی طاقت اس میں ہے کہ ایک لمحے میں دل کی کیمیا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جادو نہیں ہے جو صرف روحانی کرامات دکھائے، بلکہ وہ اثر ہے جو دل کی گہرائیوں میں موجود چھپی ہوئی انا کے ہر پردے کو تحلیل کر دے۔ روحانی سفر میں استاد کی موجودگی صرف سکون یا راحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ سالک کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب سالک کی روح استاد کی نظر کی عکاسی کرتی ہے اور حقیقی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ حقیقی فرما برداری کا مطلب ہے انا کی خود مختاری کو ترک کرنا۔ بیعت صرف ایک رسم نہیں، بلکہ وہ لمحہ ہے جب سالک اپنے اندر موجود جھوٹی میں کی موت کو قبول کرتا ہے۔ یہ مرحلہ آسان نہیں۔ مرشد کے احکامات اکثر ذاتی منطق کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہی امتحان ہے جس میں سالک کا حقیقی خلوص اور اعتماد کی جانچ ہوتی ہے۔ اس فرما برداری کے ذریعے ہی دل میں خلا پیدا ہوتا ہے،
جس میں الہی روشنی داخل ہو سکتی ہے۔ جدید دور میں بھی فقیرانہ راستے کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ صرف دنیاوی تعلقات سے کنارہ کشی نہیں، بلکہ خود ہی کے جھوٹے تسلسل سے آزادی اور روح کی گہرائی میں داخلہ ہے۔ پیش رفت کا پیمانہ جذباتی بلندی نہیں، بلکہ دنیاوی کشش اور خواہشات کا دھیرے دھیرے ختم ہونا ہے۔ یاد رکھیں، مرشد حتمی منزل نہیں، بلکہ وہ پل ہے جو سالک کو الہی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ اس سفر کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو اینڈ سکرین پر آپ کو 2 خصوصی ویڈیوز دکھائی دیں گی۔ پہلی، سالک کیوں گرتا ہے؟ یہ آپ کو نفس کی کمزوریوں اور راستے میں غلطیوں کی گہرائی سے روشناس کرائے گی، اور دوسری ویڈیو ہے قلندر کا اصل مقام جہاں سے واپسی نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اس بلند ترین مقام کی حقیقت دکھائے گی جہاں سالک کی روح مکمل طور پر فنا ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ویڈیوز آپ کے روحانی سفر کو مزید سمجھنے اور آپ کی طلب کو بڑھانے کے لیے اہم ہیں۔ ملتے ہیں اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔